السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جہاں ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ اور جناب، میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ 3 کے ساتھ، جس کو آپ سب کے لیے تحریر کیا ہے ہماری بہت ہی ٹیلنٹڈ رائٹر حوریہ ملک نے۔ تو بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے جلدی سے جائیے ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر ناول آپ کو سب سے پہلے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل سکے۔ اور اب ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ عشق سراب سا، تحریر حوریہ ملک، ایپیسوڈ 3۔ سیاہ چست پینٹ اور سیاہ شرٹ پہ سیاہ جیکٹ پہنے وہ خوبصورت چہرے کو سیاہ مفلر کے ذریعے ڈھانپ کے سر پہ سیاہ ہی ٹوپی چڑھانے لگی۔ حسب ضرورت تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ چینجنگ روم سے باہر نکلی تو توقع کے عین مطابق خالی بیڈ دیکھ کے تشکر بھرا سانس خارج کیا اور جلدی سے بڑی سی کھڑکی کی جانب آئی اور بہت مہارت کے ساتھ کھڑکی کھولتے ہوئے وہ بنا کسی خوف و خطرے کے باہر کود گئی۔ ٹیرس پہ کودنے کے بعد اس نے ایک نظر ارد گرد ڈالی اور بلی کی سی چال چلتی وہ دائیں جانب لگے پائپ کی طرف بڑھی اور اس کے ذریعے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ یہ اس کی قسمت تھی یا کچھ اور؟ لیکن ابھی تک اس کا سامنا کسی بھی گارڈ سے نہیں ہوا تھا۔ اسے گارڈز کی موجودگی کا خوف بھی نہیں تھا۔ اسے خوف تھا تو صرف اس بات کا کہ ان گارڈز کے ساتھ لڑائی میں کہیں وہ اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ جلدی جلدی پائپ کے ذریعے نیچے اتری اور پھر بہت آہستگی اور احتیاط سے لان کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قدم پچھلے لان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب اس نے سامنے 4 گارڈز کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے پھولوں کی کیاریوں کو دیکھا تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جلدی سے نرم گھاس پہ لیٹ گئی اور بہت آہستگی کے ساتھ رینگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ وہ ضرور ان گارڈز کی نگاہوں میں آتی جو اگر وہاں کوئی بھی لائٹ ہوتی، لیکن شمائی قسمت کے اس وقت لائٹ آف تھی اور اسی فالٹ کو چیک کرنے کے لیے ملازم اس حصے سے دوسرے حصے میں گئے ہوئے تھے۔ گارڈز کی غفلت کا فائدہ اٹھاتی وہ لان کی دیوار تک پہنچی ہی تھی کہ ایک دم سے بہت سارے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو اس کا دل سہم گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گارڈز کے متوجہ ہونے سے قبل دیوار پھلانگ گئی۔ ویلکم کیپٹن۔ درختوں کے جھنڈ میں بنے اس چھوٹے سے خیمے نما ہٹ، جو اس جھنڈ میں اس طرح سے چھپا تھا کہ عام انسان کی نظر میں آ ہی نہیں سکتا تھا، کے قریب جیسے ہی وہ پہنچی تو اس کا انتظار کرتے وہ اس کے قریب آئے اور اسے خوش آمدید کہا۔ شکریہ سر، آ گئے؟ اس نے پھولتی سانسوں کے ساتھ سوال کیا تو ان کے مثبت جواب پہ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نیچے کو جھکتے ہوئے ہٹ میں داخل ہوئی اور سامنے موجود شخص کو سلوٹ کرتی وہ ان کے اشارے پہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں کیپٹن؟ ان کے سوال پہ وہ بمشکل مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ آپ مجھے ثبوت دینا چاہتی تھیں؟ سر مطلوبہ ہدف کی جانب آئے تو وہ اپنی بلیک جیکٹ میں چھپائے ایک انویلپ کو نکال کے ان کی جانب بڑھا رہی تھی، جب فضا ایک دم سے کتوں اور گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ کیپٹن، آپ کو فالو کیا گیا ہے! باہر پہرہ داری کرتا ایک آفیسر دبا دبا سا چلایا تو اس کا دماغ ایک دم سے چکرا اٹھا۔ اگر اسے فالو کیا گیا تھا تو کیا وہ اپنے مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے دل میں عجیب سے احساسات نمودار ہونے لگے، جنہیں فی الفور جھٹکتے ہوئے اس نے انویلپ سر کو تھمایا اور خود اپنا چھوٹا سا پسٹل نکال کے جیکٹ کی پاکٹ میں رکھتی جیسے ہی ہٹ سے باہر نکلی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے گولیوں کی آواز مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کیپٹن کہ حملہ ہم پہ نہیں کیا گیا تھا،
بلکہ کوئی شکار کی غرض سے نکلا ہے۔ آفیسر کی پیشن گوئی پہ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ ایسا ہی ہوا ہوگا، ورنہ اس وقت میں تم لوگوں کے سامنے زندہ کھڑی نہ ہوتی۔ تلخ لہجے میں بولتی وہ انہیں الوداع کہتی واپس اپنے ٹھکانے کو لوٹنے لگی۔ ایک نظر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کے اس نے ڈریسنگ پہ پڑی پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور پھر اسی بے دلی سے رکھ دی اور اسٹول پہ پڑا اپنا اسٹرولر اٹھا کے لپیٹنے لگی۔ لندن پلٹ لڑکی کو چادروں اور حجابوں میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ استزائیہ سا مسکرائی اور اسکارف چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ تم اگر یہ تکلف نہ بھی کرتے تو تمہارے نام کی وجہ سے لوگ مجھے دیکھنا پسند بھی نہ کریں۔ تلخی سے سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر شیشے میں نظر آتے اس کے مضبوط مگر بے سدھ سراپے پہ ڈالی۔ سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بنا کسی شرٹ کے بے سدھ پڑا کمرے کے خنک موسم سے بھی لاپرواہ تھا، جبکہ بیڈ پہ بکھرا کمفرٹر کچھ اس کے مضبوط وجود اور کچھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی تیاری مکمل کی اور صوفے پہ پڑا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، جب لہٰذا بھر کو سن سی ہو گئی۔ پورا دن تمہیں دیکھے بغیر گزارنا ہے، کچھ رشوت تو دیتی جاؤ۔ خمار آلود بھاری آواز سن کے اس کے بیگ کو تھامتے ہاتھ من وزنی ہو گئے، جبکہ سینے میں مقید سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ ہلکی سی گردن موڑتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ ہنوز اسی انداز میں تکیے میں منہ دیے ترچھا سا لیٹا ہوا تھا۔ بے خبری کے عالم میں بھی اس کی ایسی خبرگیری اس کے دل کو جلا سی گئی۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ 2 قدم اس شخص کی جانب بڑھانے کی جرات نہ کر سکی کہ کہیں اس کی آنکھیں برہم نہ کھول دیں۔ تبھی وہ واپس بیگ کی جانب مڑی اور دل کو مضبوط کرتی وہ بیگ اٹھا کے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ روشانے اس کی گھمبیر پکار پہ ڈور ہینڈل پہ رکھا اس کا ہاتھ کپ کپا سا گیا، لیکن وہ قدم پیچھے نہ بڑھا سکی کہ جانتی تھی جس حلیے میں وہ اس وقت تھا وہ اگر اس تک پہنچی تو اس کا حلیہ بگاڑنے میں بھی 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ یہی سوچ اس کے بدن کو سنسنا سا گئی۔ تبھی وہ ہمت مجتمع کرتی ہوئی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ رشوت کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنے حلیے کو بہتر کر لیتے تو بہتر تھا، پٹاخ سے کہتی وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کے چھپاک سے باہر نکل گئی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے گہری سانسیں بھرنے لگی، جبکہ دوسری جانب غیر متوقع جواب سن کے ایس کے کی خوابیدہ آنکھیں پوری کھل گئیں۔ حلیہ؟ ایک اچٹی نگاہ خود پہ ڈالتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ بڑی جاندار سی مسکان مچل گئی۔ چلیں پھر آپ سے آپ کی طبع کے مطابق حلیے میں ملاقات کرتے ہیں مس خان۔ اس کے انابی ہونٹوں پہ چھائی مسکان گہری سے گہری تر ہوتی جا رہی تھی۔ رات کی دبیس تاریکی میں بہتے ہوئے پانیوں کے شور کے ساتھ مضبوط قدموں کی آوازیں اس تاریکی میں بہت واضح طور پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ جلدی سے مال لوڈ کرو، شپ نکلنے والی ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں بندھی گھڑی پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا تو مال لوڈ کرتے آدمیوں کے ہاتھوں میں مزید تیزی آئی۔ یہ مال پہنچانا کہاں ہے؟ ایک آدمی نے سوال کیا تو مال کی گنتی کرتا شخص رکا اور ایک نظر اسے دیکھا۔ ایس کے شپنگ ایریا میں۔ اس کے جواب پہ وہاں موجود آدمیوں کو گویا سانپ سونگھ گیا، جبکہ شپ کے کیپٹن کا مانو سانس خشک ہو گیا ہو کہ اگر کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ایس کے کا مال مکمل باحفاظت طریقے سے اس تک نہ پہنچ پاتا تو وہ اسے سمندر کی گہرائیوں سے بھی نکال کے عبرتناک سزا دینے سے گریز نہ کرتا۔ لیکن ایس کے شپنگ ایریا تک پہنچنے کے لیے ہمیں پولیس لائن کو بھی کراس کرنا ہوگا، تو کیا ایسے میں ہم مال ٹھکانے تک پہنچا سکیں گے؟ کیپٹن نے فوراً اپنے خوف کا سبب ڈھونڈنا چاہا۔ پولیس سے بات ہو چکی ہے، ہماری شپس بغیر کسی چیکنگ کے گزر جائیں گی۔
تاریکی میں کھڑے شخص کا جواب سن کے وہ مطمئن ہوتا شپ کی جانب بڑھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی شپ اس جانب بڑھنے لگی جہاں انڈر ورلڈ کا سب سے ظالم اور ڈیرنگ شخص راج کرتا تھا۔ السلام علیکم میم۔ تیز تیز چلتے ہوئے جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو وہاں مستعد کھڑی ملازمہ نے سلام جھاڑا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے سلام کا جواب دے کے ٹیبل پہ رکھے لوازمات کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میم کیا لیں گی آپ؟ اسے بدستور کھڑے ہو کے میز کا جائزہ لیتے دیکھ کے وہ پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی تو وہ نفی میں سر ہلاتی کرسی پہ ٹک گئی۔ میم یہ بوائلڈ ایگ ہے اور یہ ملازمہ اس کے سامنے اس کا من پسند ناشتہ رکھتی میکانکی انداز میں بول رہی تھی جب اس کے چہرے پہ نگاہ جاتے ہی اس کی زبان لڑکھڑائی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتی اس کے سامنے فریش جوس کا گلاس رکھنے لگی۔ یہ جوس بھی ہے میم۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے آکورڈ سی سچویشن پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھائی حیرانی اور اس کی خاموشی کو محسوس کر کے وہ خجل سی ہو گئی اور بے ساختہ نچلے لب پہ نمایاں ہوتے نشان کو چھپانے کے لیے جلدی سے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ جنگلی وحشی انسان، دل ہی دل میں اسے سلواتے سناتے ہوئے وہ خالی گلاس میز پہ رکھتی بنا ملازمہ کو دیکھے باہر کی جانب بڑھی تو اس محل کی روبوٹک ملازمہ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو مستعد ڈرائیور نے سلام کرتے ہوئے گاڑی کا بیک ڈور اوپن کیا تو وہ چڑ سی گئی۔ ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس شخص نے، کتے تک اس کے ویل ٹرینڈ ہیں اور ڈرائیور اتنا ill mannered رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے بی بی جی پہ چڑھتی ہوئی سوچتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھتی اپنے بیگ کو گھنگالنے لگی اور چند لمحوں کی محنت کے بعد اسے اپنی مطلوبہ شے مل گئی۔ بہت شکریہ نگاہ۔ وہ اپنی اکلوتی دوست کا دل ہی دل میں شکریہ کہتی ہاتھ میں تھامی لپسٹک موبائل کو دیکھ کے ہونٹوں پہ پھیرنے لگی کہ کچھ دن پہلے اس کے میک اپ سے مبرا چہرے کو دیکھ کے نگاہ نے شرم دلانے کو لپسٹک اس کے بیگ میں ڈالی تھی جو آج اس کے کام آ گئی تھی۔ لپسٹک ہونٹوں پہ لگاتے ہوئے اسے کسی کی پرتپش نگاہوں کا احساس ہوا تو اس نے گردن اٹھا کے جیسے ہی بے ساختہ انداز میں سامنے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا میر علی، ڈرائیور بہت گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نہ جانے کیسی لپک تھی کہ اس کا وجود کپ کپا سا گیا، لیکن جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کون ہے اور کس کے حوالے سے ہے تو اس نے ایک نئی امنگ خود میں محسوس کی۔ گاڑی سامنے دیکھ کے چلاؤ ڈرائیور، ورنہ اگر تمہاری نگاہوں کے مرکز کو تمہارے سر نے جان لیا تو جان سے جاؤ گے۔ مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے اس نے لپسٹک زور سے بند کرتے ہوئے بیگ میں ڈالی جبکہ اس کی بات سن کے ڈرائیور نے ایک ٹرن لیتے ہوئے اپنے مخصوص پاٹ دار انداز میں جواب دیا۔ بی بی جی، ہماری نگاہوں کا مرکز تو پیچھے نظر آنے والا روڈ ہے، لیکن آپ کے غلط انداز نشست کی وجہ سے آپ مرکز بن رہی ہیں۔ چونکہ وہ دونوں سیٹوں کے بالکل درمیان میں بیٹھی تھی تبھی وہ بہت سادگی سے بولا تو اس پہ جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ خجالت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ کھسکتی ہوئی دروازے کے ساتھ لگی اور بنا کوئی جواب دیے اپنے موبائل پہ چھپ گئی، یہ جانے بغیر کہ اسے تکتی خوبصورت آنکھیں اس وقت جگمگا رہی تھیں۔ رول نمبر 410، آپ 2 دن کہاں تھیں؟ رول کال لیتے ہوئے جب اس رول نمبر پہ پہنچا تو جواباً پریزنٹ کی آواز سن کے اس کا دل ترنگ میں دھڑک اٹھا، لیکن اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ طبیعت خراب تھی سر؟ لپسٹک لگے ہونٹ کچلتے ہوئے وہ آہستگی سے گویا ہوئی تو اس کے ہونٹوں کی حرکت دیکھ کے اس کا دل بے ساختہ انہیں چھونے، انہیں محسوس کرنے کو مچل اٹھا، اور وہ ایسا کر بھی دیتا جو اگر کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کی آواز اس کی نگاہوں کی محویت کو نہ توڑتی۔
تبھی وہ نگاہوں کے بے لگام ہونے سے خوفزدہ ہوتا، اس سے مزید سوال جواب کا سلسلہ ترک کرتا، دھیان باقیوں کی جانب موڑ چکا تھا۔ لیکن اسے پڑھاتے کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب ہمیشہ کی طرح اسے اپنے چہرے پہ کسی کی پرتپش نگاہوں کا احساس ہوا، اور وہ بنا دیکھے بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اسے یوں تا دیر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کی جرأت روشانے خان ہی کر سکتی تھی، اور وہ ایسا کرتی بھی تھی۔ وہ اس کی حرکت کا ماخذ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کی ان نگاہوں کا عادی ہو چکا تھا، اور شاید یہی نگاہیں اسے اس راہ کا مسافر بنا رہی تھیں جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ روشی، ہوش میں آؤ! اس کی محویت محسوس کرتی نگاہ نے دانت پیستے ہوئے اسے ٹوکا تو وہ جیسے ہوش میں آئی، اور اپنی بے ساختگی کا احساس ہوتے ہی اس کا چہرہ مارے آہنت و سبکی کے سرخ پڑ گیا۔ جو ٹاپکس اس ویک میں مکمل کیے گئے ہیں، کل ان کی اسسمنٹ کی جائے گی، اس لیے مینٹلی اور فزیکلی تیار ہو کے آئیے گا۔ بورڈ مارکر بند کرتے ہوئے وہ اپنی خوبصورت آواز میں بولا تو اپنے دماغ کو بمشکل لیکچر کی طرف لگاتے روشانے ہل کے رہ گئی۔ ہائے، میں کیسے ٹیسٹ تیار کر سکتی ہوں؟ خفگی بھرے لہجے میں اس نے نگاہ سے یوں کہا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ تو یہ بات سر سے کہو نا۔ نگاہ نے زوار خان کی جانب اشارہ کیا جو اپنی چیزیں سمیٹتا کلاس سے جانے کو تیار تھا۔ ہاں، یہ تو دھیان ہی نہیں رہا، سر خوشی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ رول نمبر 355 والی کنزا سر کے ساتھ بات کرتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس ایڈیٹ کو ابھی ہی سر سے بات کرنا تھی، جل کے کہتی وہ نگاہ کے کھلکھلاتے چہرے کو گھورتی اسی کے ساتھ کلاس سے باہر نکل گئی۔ سر، مجھے بات کرنا تھی آپ سے۔ اپنی نگاہیں دانستہ طور پہ اسٹاف روم میں پڑی چیئرز پہ ڈالتی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھیں، جسے دیکھنے کے بعد وہ نہ جانے کیوں کھوسی جاتی تھی۔ بات کرنے سے پہلے اپنا چہرہ صاف کریں۔ قطعی غیر متوقع جواب سن کے اس کی بے یقین و ششدر نگاہیں میکانکی انداز میں اس کی جانب مڑی جو بہت پرسکون انداز میں کرسی پہ بیٹھا اس کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پہ اپنے رخسار کو چھوا تو اس کے اس معصوم سے انداز پہ اس کا دل مچل اٹھا۔ تبھی وہ ہلکا سا آگے کو جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی خوابیدہ سی نگاہیں گاڑتا سنجیدگی سے بولا، اپنے ہونٹوں پہ لگی لپسٹک صاف کریں مس خان۔ اس کے اس قدر صاف گو انداز پہ اس کے حواس جھنجھنا اٹھے، جبکہ چہرہ نہ جانے کس احساس کے تحت تب کے سرخ ہو گیا۔ ایکسکیوز می سر، اٹس ویری پرسنل۔ اپنے حواسوں پہ قابو پاتے ہوئے اس نے ناگوار لہجے میں کہا تو وہ مدھم سا مسکرایا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پہ اس کا دماغ چکرا سا گیا۔ یا خدا، اس قدر مماثلت پہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی وہ بے ساختہ کر لائی۔ یہ بہت پرسنل ہے، تبھی تو کہا ہے نا کہ لپسٹک کو مٹا دیں۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آن رکا تو وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی، لیکن بے دہانی میں پیچھے پڑی کرسی سے ٹکرانے پہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑانے کے باعث زمین بوس ہو جاتی، اس کے مضبوط بازوؤں نے اسے سہارا دیا تو اسے جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے چہرے پہ چھانے والے قدرتی رنگ دیکھنے والے کو اپنے بس میں یوں جکڑ لیتے ہیں کہ نگاہ پھیرنی مشکل ہو جاتی ہے؟ تو پھر ان مصنوعی رنگوں کا سہارا لے کے کیوں بندہ بشر کو بہکانے کا سامان پیدا کر رہی ہیں؟ بے باک بھاری لہجے میں کہے جانے والے الفاظ پہ اس کی آنکھیں انتہائی حد تک پھیل گئیں، جبکہ دل اس کی اس قدر نزدیکی اور اس کی ایسی باتیں سن کے گویا بند ہونے کو تھا۔ سر، اس کے مضبوط اور کشادہ سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے پرے ہٹانا چاہا،
جب اسے لگا کہ وہ یہیں پتھر کی ہو جائے گی۔ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے یوں ہی اپنے باہوں کے حصار میں لیے اس کے ملائم چہرے پہ جھکتا، اس کے نچلے لب کے بالکل قریب اپنے سلگتے لب جما گیا، جبکہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بہت نرمی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پہ لگے گلابی رنگ کو خود میں جذب کرتا وہ اس کی چلتی سانسوں کو روک گیا۔ اپنے ہونٹوں پہ اس کے پرتپش لمس کی نرمی و بے اختیاری، جبکہ انگوٹھے کے گہرے لمس نے اس کے جسم میں خون کی گردش تیز سے تیز تر کر دی تھی، جبکہ ٹانگیں اس اچانک افتاد پہ اس کا وزن تک نہ سہار سکیں، اور بے اختیار سہارا لینے کو وہ اس کی شرٹ پہ اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت جماتی اس کے نزدیک ہوئی تو اس کی کمر کے گرد جمے اس کے بازو کی گرفت مزید تنگ ہوئی، جبکہ چہرے پہ سرسراہٹ کرتا اس کا لمس مزید شدت اختیار کرتا اس کی بے اختیاری کے عمل کو خماری میں بدل گیا۔ یہ پرفسون لمحے نہ جانے کون سی حدود کو تجاوز کرتے قیامت ڈھا جاتے کہ اچانک موبائل فون کی تیز رنگ ٹیون پہ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی اور اپنی آنکھیں زور سے میچتی کھولتی اس سچویشن کو سمجھنے کی سعی کرتی، ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکلی اور پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو ابھی بھی بہت پرسکون انداز میں اسے تک رہا تھا، جیسے اسے اپنے کسی عمل پہ کوئی شرمندگی نہ ہو۔ سر آپ لرزتے ہونٹوں کے ساتھ وہ بول رہی تھی جب دوبارہ سے رنگ ٹیون ہونے پہ اس کے مائنڈ نے کلک کیا کہ یہ آواز تو اس کے موبائل کی تھی۔ تبھی حواس بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اس کے میز پہ رکھے موبائل، جو اس نے آتے ہی اس سے بات کرتے ہوئے بے دہانی میں میز پہ رکھ دیا تھا، کی جانب دیکھا تو روشن اسکرین پہ جگمگاتے ایس کے کالنگ کو دیکھ کے اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ روشی، تم زوار سر کو پسند کرتی ہو؟ نوٹس میں سر دیے وہ کل کے ٹیسٹ کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر رہی تھی، جب نگاہ کے اچانک سوال پہ اس کے ہاتھ سے نوٹس چھوٹ کے نیچے جا گرے۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یقین مانیں میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈ جلدی سے لے کر حاضر ہوں۔ میں تو سرپرائز ایپیسوڈس بھی ریڈی کر کے بیٹھی ہوتی ہوں، لیکن جناب آپ لوگ تو رسپانس ہی نہیں دیتے۔ بس ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہر ویڈیو پہ 10K ویوز پورے کیجیے، جیسے ہی 10K ویوز ہوں گے ہم اگلی ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر حاضر ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ تو کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو پھر آپ کو ویک میں اب 2 ایپیسوڈ ملتی ہیں تو پھر 1 ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ سب آپ پہ ہے کہ آپ لوگ رسپانس اچھا دیں گے تو ہی ایپیسوڈ آپ کو ملے گی، ورنہ پھر مجھ سے یا پھر حوریہ ملک سے کوئی شکایت مت کیجیے گا۔ چلیں، اس ایپیسوڈ کو انجوائے کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، پوسٹیں لگائیں اس ناول کے متعلق، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اس ناول کو پڑھنے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں یا نہیں۔ اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔